ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم کا واقعہ آتا ہے، جہاں پر باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ کس طریقے سے کس مذہب کی پیروی کرتے تھے. لیکن سیدنا ابراہیم کو جو اسوہ ہے پورے باب میں، بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں مغفرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، وہ اسی کی غمازی کرتا ہے کہ اطاعت انہوں نے کہیں نہیں کی، لیکن والدین کی حیثیت سے کہیں خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی. تمام پیغمبروں کا یہی معاملہ ہے، والدین سے محبت، والدین سے تعلق خاطر، والدین کے احسانات کا اعتراف. یہ تو شرافت کا تقاضا ہے، تہذیب کا تقاضا ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر جب والدین میں سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے اور صحابہ کرام نے ذرا سخت رویہ اختیار کیا، یا بعض صحابیات نے کہ یہ لوگ تو مشرک ہیں اور یہ دین کے دشمن ہیں، تو یہ فرمایا وہ الگ سے بات ہوتی رہے گی، لیکن ان کی خدمت کرو. یہ والدین ہیں اور والدین کی حیثیت سے خدمت سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ بات اپنی جگہ ہے، یعنی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، کوئی انصاف کا معاملہ ہے، اس میں دلیل دیکھی جائے گی. چنانچہ بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں کہ والدین کی غلط بات نہیں مانی جاتی. یعنی اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے کہیں، مثلا بیوی کے ساتھ، مثال کے طور پر کسی بچے کے ساتھ، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی. وہاں عدل اور انصاف کا فیصلہ سنایا جائے گا اور والدین کے خلاف بھی سنا دیا جائے گا. اسی لیے تو دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ تمہیں قائم بالقسط ہو کر رہنا ہے. اور قائم بالقسط ہو کر رہنا یہ کیوں ایک بڑا ابتلا بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ والدین کے، اعزاء کے، اقربا کے بعض اوقات اپنی ذات کے خلاف آدمی کو حق بات کا ساتھ دینا پڑتا ہے. تو حق و باطل کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن حقوق ادا کرنا، خدمت کرنا، بیماری میں، تکلیف میں، اسی طرح سے اگر وہ کسی چیز کے ضرورت مند ہے تو اپنی خدمات پیش کرنا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہر حال میں کی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر والدین مشرک ہیں، والدین کافر ہیں، اس وقت بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی کمی نہیں کی جائے. بالکل، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے. ہمارے والد صاحب سناتے تھے کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے، پہلے ہندو تھے اور وہ ایک بڑے مدرسے میں پڑھاتے تھے. پڑھاتے پڑھاتے ان کی والدہ جو ہندو تھیں وہ وہاں آ جاتی تھیں، اور آنے کے بعد ان کو کلاس سے نکال کے بسا اوقات جوتے تک سے مارتی تھی، لیکن وہ خاموشی سے خام صاحب ان کے سامنے بات سنتے رہتے تھے، اور جیسے ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا وہ واپس کلاس میں آ کے پڑھانا شروع کر دیتے تھے. ان آیات میں آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مولانا امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ خطاب والدین اور اولاد دونوں سے یکساں ہے، اور اس میں تنبیہ بھی ہے اور اطمینان بھی. مطلب یہ ہے کہ ایک دن سب کی واپسی میری ہی طرف ہونی ہے. اس دن جو کچھ جس نے کیا ہوگا اس کے سامنے رکھ دوں گا. اگر کسی کے والدین نے میرے بخشے ہوئے حق سے غلط فائدہ اٹھا کر اولاد کو مجھ سے منحرف کرنے کی کوشش کی تو اس کی بھی وہ سزا بھگتیں گے. اور اگر اولاد نے والدین کے حق کے ساتھ ساتھ میرے حق کو بھی کما حقہ پہچانا اور اس حق پر قائم رہے اور استقامت دکھائی تو وہ اپنی اس عظیمت کا بھی بھرپور صلہ حاصل کریں گے. قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر بھی یہی مضمون زیر بحث ہے. آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں. ارشاد فرمایا ہے اور تم سب لوگ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں. اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے ہیں اور اپنی بڑائی پہ فخر کرتے ہیں. ہم سب ایک بڑا دلچسپ اس میں یہاں پر ایک چیز سامنے آئی. یہ تو کہا پڑوسیوں اور فرمایا اجنبی پڑوسیوں. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہمارے پڑوس میں ہمارے اعزاء بھی ہو سکتے ہیں. قبائلی معاشرے میں تو زیادہ تر پڑوسی آپ کی برادری کے، آپ کے عزیزوں ہی میں سے ہوتے تھے. لیکن اگر کوئی اجنبی بھی آپ کے پڑوس میں آ کے رہ رہا ہے تو محض پڑوس میں آنے کے نتیجے میں وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے. تو قرآن مجید نے یہ بڑے بلیغ اسلوب میں توجہ دلائی ہے کہ عزیز داری کا حق بھی ہے اور قرب اور ہم نشینی کا حق بھی ہے. ٹھیک. اور اس طرح سے یہ بتایا ہے کہ حقوق کیسے پیدا ہوتے ہیں. یعنی وہ تعلق ہے اصل میں جو حقوق کا باعث بنتا ہے. وہ تعلق اعزاء کے ساتھ عزیز داری کی بنیاد پر ہے اور ایک اجنبی کے ساتھ پڑوسی ہونے کی بنیاد پر. اچھا خان صاحب، مثلاً ایک آدمی ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے. اب ظاہری بات ہے اوپر بھی لوگ ہیں، نیچے بھی لوگ ہیں، دائیں بائیں بھی لوگ ہیں، اور آج کل کی دنیا کے اندر لوگ اپنے اپنے کاموں میں سرگرم ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے. تو کیا یہ دینی لحاظ سے کوئی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم
خبر رکھیں آس پاس کی، کیونکہ لوگ تو اب کہتے ہیں تو پرائیویسی کی بھی خلاف ہے، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، کیوں پوچھ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ اتنی خبر ضرور رکھنی چاہیے کہ جس میں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو آدمی پہنچ سکے، کسی کے ہاں کوئی تکلیف کا معاملہ ہو جائے تو اس کا ہاتھ بٹا سکے، اور اگر کوئی خوشی کا موقع ہو اور دوسرا دعوت دے تو اس میں شریک ہو سکے۔ ان آیات کی مزید توضیح بھی ملتی ہے ہمیں البیان میں، تدبر قرآن میں کچھ چیزیں پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید نے یہاں بھی اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ لقمان میں، سورہ احقاف میں بہت جگہوں پر اسی مضمون کی تلقین فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لقمان میں بھی یہ حکم بیان ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی ماں کا حق زیادہ ہے۔ بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت، رضاعت کے مختلف مراحل میں جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ہم حصہ زیر بحث لے کر آئے، والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث رکھتا ہوں۔ ہم سب آپ کی خدمت میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صوبان سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک لوٹ نہیں آتا وہ جنت کے میووں کے درمیان اس کی سیر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی بظاہر تو ہمارے لیے یہ بڑی بوجھ کی بات ہوتی ہے، عام طور پر ہم کہتے ہیں بھئی کوئی اسپتال میں ہے، یہ ایک رسمیات کی بات ہوتی ہے، کوئی اسپتال میں تو جا کے دیکھ آئیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کا مومن بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، جو اس کے لیے آپ مشقت اٹھاتے ہیں، جو آپ جاتے ہیں، گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ جنت کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ عام زندگی میں تو انسان کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اعزاء کی، اقربا کی، دوست احباب کی، لیکن جس وقت کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مالی پریشانی ہوتی ہے، ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور یا کوئی بیماری ہو تو اس میں انسان محتاج ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو دو محبت کے کلمات بھی بعض اوقات اکسیر محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کا بھائی بیمار ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے، گھر میں ہے، کہیں ہے، اس کی عیادت کے لیے آدمی جائے، اور عیادت کے اسی وجہ سے آداب بتائے گئے ہیں، عیادت کیسے کرنی ہے، اس کو کتنی بڑی چیز قرار دیا گیا ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے جس وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کوئی رشتے ہیں، کوئی تعلقات ہیں، یہ اجنبیوں کے لیے بھی بعض اوقات آپ کے پڑوس میں ہیں، یا کوئی آدمی کسی جگہ آپ کو ملا ہے، بڑی اہم بات بن جاتی ہے کہ اچھا اس نے مجھے یاد رکھا، میری بیماری میں آیا، مجھ سے بات کی۔ تو عیادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی بے بسی کی حالت میں چلا گیا ہے، بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس وقت بھی وہ ہمیں یاد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ تندرست ہو، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، کوئی 2 پھول لے کے چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر جب لوگوں کے کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہاں تو وہ قطاریں لگا کے عیادت کرتے ہیں، لیکن اگر مفادات سے بالا تر محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اس طرح کی روایات میں جو بشارت دی گئی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چند لمحے گزارتے ہیں، آپ تسلی دیتے ہیں، تو یہ کوئی شبہ ہی نہیں کہ عبادت بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بشارت بھی دی۔ آخری ایک سوال لے لیتے ہیں، پروگرام کا وقت خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ظلم کے سامنے مجرمانہ خاموشی کیا ہوتی ہے، کیسے متعین کریں گے کوئی ظلم ہوا ہے، ہم اگر اس پر خاموش رہے، ہم نے نظر انداز کیا ہے تو ہم بھی گویا ایک طرح سے جرم کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ انسان جب اپنے سامنے کوئی برائی دیکھتا ہے تو اصلاً تو اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اب روکنا یہ استطاعت کے لحاظ سے ہوتا ہے، دین کے سارے احکام اسی وقت تک اور اسی لحاظ سے متعلق ہوتے ہیں جب ہمارے اندر ان پر عمل کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ تو اپنی استطاعت کے حد تک برائی کو روکنا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اطمینان سے گزر جائے؟ ہاں البتہ جب یہ محسوس ہو کہ یہاں وہ کچھ نہیں کر سکے گا، یا دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ میدان میں اترے گا تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ خود اسی کو کسی نازک صورتحال سے سابقہ پیش آ جائے گا، تو پھر اسے رستے تلاش کرنے چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد حاصل کرے، لوگوں کو متوجہ کرے، اپنی طرف سے پوری صحیح کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کسی جگہ کسی ظلم میں مبتلا کیا گیا ہے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ سکیں، ظالم کو روک سکیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو مسلمانوں کی تہذیب کی بنیاد اس چیز کو بنا دیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہیں. روکنے کے اسی لیے درجات بیان کر دیے گئے ہیں. دائرہ اختیار میں تو آدمی کو پوری قوت سے روک دینا چاہیے، لیکن عام حالات میں بھی کسی کی مدد کرنا یا دوسروں کو مدد کے لیے آمادہ کرنا یہ دینی فریضہ بن جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان مال آبرو پر کوئی زیادتی کی جا رہی ہو اور ہم اطمینان کے ساتھ گزر جائیں؟ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر قوت ہے تو ہم اس کو بچانے کی صحیح کریں، اور اگر ہم اتنی قوت نہیں رکھتے تو ایسے ذرائع تلاش کریں جس سے اس کو بچایا جا سکے. تو بالکل واضح ہو گیا.